بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج سوموار شریف 24 رمضان المبارک، جبکہ مئی کی آج 18 تاریخ ہے۔ اللہ جل شانہ کا بے شمار بار کرم ہے، اس کے لاتعداد احسانات میں سے یہ بہت بڑا احسان سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی مقدس کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا، یہ اعزاز اور یہ مقام، یہ رتبہ نصیب ہو رہا ہے۔ کل تک ہم نے اپنی عاجزانہ کوشش میں 10ویں رکوع تک پڑھا تھا۔ آج 11ویں رکوع میں سے جتنا اللہ کو منظور ہوا ہم کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پہ ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عطا فرمائی عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تقویت دی انہیں جبرائیل علیہ السلام سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا جب کبھی لے آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم جسے تمہاری طبیعت یعنی تمہارے نفس پسند نہ کرتے، تو مستکبر تم اکڑ گئے، تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بعض کو تم نے جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض کو قتل کرنے لگے۔ وقالوا، اور بولے یہودی، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ فرماتا نہیں، اللہ نے پھٹکار دیا ہے تمہیں۔ بکفرہم، انہیں ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی۔ وکانوا من قبل، وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب تشریف فرما ہوئے ان کے پاس وہ نبی، ما عرفوا، جسے وہ جانتے تھے، جس کا تعارف تھا، کفروا بہ، انکار کر دیا انہوں نے ان کے ماننے سے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، سو پھٹکار ہو اللہ تعالیٰ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، بہت بری چیز جس کا بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، وہ یہ کہ بما انزل اللہ، کفر کرتے تھے اس کتاب کے ساتھ جو نازل کی اللہ نے، بغیاً، حسد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ مارے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنا فضل یعنی وہی، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے۔ فباؤوا بغضب علی غضب،
سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافرون کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ کچھ کریں گے اگر یہاں تک ہم کچھ اس کی تشریح کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی بخشے۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کے ذکر سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، ساتھ ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عظیم الشان پیغمبروں میں سے اولو العزم صاحب کتاب نبیوں میں ان دونوں ہستیوں کا بہت بڑا مقام۔ اللہ فرماتا ہم نے ان کو کتاب عطا فرمائی، اور اب الحمدللہ جانتے ہیں اس کتاب مقدس کا نام تھا تورات۔ اس کا ایک انداز توریت بھی ہے، دونوں انداز ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری بخشی، قرآن شریف میں ان کا میں نے پہلے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس پیغمبر کا قرآن پاک میں نام لے کر اللہ نے زیادہ ذکر فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کلام اللہ کی سورہ البقرہ وہاں جاری ہے، ابھی تیسرا سپارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ پاک سے کلام کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے کچھ ایسے اللہ نے جن کو درجوں پر بلندی بخشی۔ ذرا غور فرمائیں اس قرآن پاک کے تیسرے سپارے کی پہلی سطر میں، جہاں دوسرے نبیوں کی نبوتوں کا ذکر، ان کے مختلف درجات ہونے کا ذکر، بعضہم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر درجہ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کا پیغمبر ہونے کے اعتبار سے تو سارے پیغمبر ہیں، لیکن بعض کو اللہ نے رسول، پھر بعض کو اللہ نے اس سے بھی اوپر درجے، اور بعض کے لیے فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، کچھ ہستیوں سے اللہ کریم نے کلام فرمایا، سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا ورفع بعضهم درجات، بعض کو اللہ نے درجوں پہ بلندی دی۔ یہ اشارہ جناب رسالت مآب علیہ السلام کی ذات کی طرف۔ منہم من کلم اللہ، وہ ہستی جنہوں نے اللہ سے کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی تھا کلیم اللہ، ان کو کتاب عطا کی، بڑی شان ان کی۔ اور اللہ فرماتے وقفینا من بعدہ بالرسل، ہم نے ان کے پیچھے پیغمبر بھیجے مسلسل، جس کو بتدریج کہہ لیں، پے در پے کہہ لیں۔ اور چونکہ پیغمبروں کا پیارا سلسلہ تو جاری تھا نا، تو اس کا اختتام تو نبی علیہ السلام کی ذات پر آ کے ہوا نا۔ حضور نے آ کے فرما دیا انا خاتم النبیین، زمانے والوں سن لو میں اللہ کا آخری پیغمبر، لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آ سکے۔ ادھر حضور نے فرمایا، ادھر رب کا قرآن نازل ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبی، اور نبیوں کے خاتم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، وقفینا من بعدہ بالرسل۔ آگے فرمایا وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عطا فرمائی عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں۔ روشن نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بحیثیت مسلمان تعارف ہونا چاہیے، اللہ کے دیگر پیغمبروں میں سے ان کا بڑا شان ہے۔ پہلی تو بات، اللہ نے ان کو عظمت یہ بخشی کہ وہ نبیوں میں سے تھے۔ یہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کچھ کیے، ہر نبی کی نبوت وحبی ہوتی ہے، کسبی نہیں، یعنی وہ کچھ محنت پر نہیں ملتی، بغیر محنت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انفرادیت بخشی، آدم علیہ السلام کے بعد کائنات میں دوسری ہستی ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، سمجھ رہے؟
قرآن پاک میں ان کے اکثر اذکار میں ان کی عظیم الشان والدہ مکرمہ سیدہ مریم پاک علیہ السلام کا ذکر ہے. اب بھی دیکھ رہے ہیں آتنا عیسی ابن مریم، ہم نے حضرت مریم پاک کے مبارک بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دی. تو ایک تو ان کی بڑی شان ہے کہ اللہ نے ان کو نبوی ہونے کے بعد بغیر باپ کے پیدا فرمایا. ان کی عظمتوں میں ایک عظمت کہ انہوں نے اپنی ماں کی مقدس گود میں چھوٹی عمر میں کلام فرمایا، جو آپ نے پچھلے سبق میں سنا تھا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن واوصانی بالصلاۃ. یہ کافی آیت ہے ماشاء اللہ. تو آپ نے اپنی مقدس ماں کی مبارک گود میں کلام فرمایا. پھر آپ کے پاس جو معجزات کا سلسلہ تھا قرآن شریف میں، آج کل تو ہمارے بعض کم علم لوگ جو کسی نئے عقیدے میں پھنس جاتے ہیں، ایسی اسلام کی کتاب نام پر کتابیں لکھ دی ہیں کہ استغفر اللہ، توبہ استغفار کے نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. توبہ استغفار، یہ بات نہاری نری جہالت ہے. قرآن پاک میں اللہ کے پیغمبروں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب عاجزی کے طور پہ ایسی باتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہیں کہ میں تیری، یعنی جہاں یہ ہو کہ میں کچھ نہیں جانتا، اب یہ ارشاد رسول پڑھنے کے بعد کسی غیر مسلم کو بٹھا کے پوچھ کہ نبی کچھ نہیں جانتا ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ علم ذاتی کی نفی، کہ میں ذاتی طور پہ کچھ نہیں جانتا مگر رب کی عطا. سمجھے؟ تو ویسے ہی تو مسلمان جو ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عطا، اللہ کرے یاسمین دی اولاد یہ چیز کم کرے، اللہ تعالیٰ کی یہ عطا، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل، یہ احسان کہ اللہ پاک نے ان کو یہ رتبہ بخشا. وہ بتا دیتے تھے کیا کھا کے آئے. پڑھیے قرآن شریف. وہ یعنی مادر ذات اندھوں کو زندہ بینا کر دینا، نبینوں کو بینا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، غیب کی خبریں قرآن پاک میں سے وہ آیات آگے آئیں گی انشاءاللہ. اگر اللہ نے زندگی بخشی تو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وہ فرماتے تھے کہ وَأُنَبِّئُكُم، میں بتا دوں تمہیں، بِمَا تَأْكُلُونَ، تم کیا کھا کے آئے ہو. مجھے حیرانگی ہوتی ہے، کتاب کا ٹائٹل اسلام کا کوئی مضمون، کوئی سبجیکٹ ہے، لیکن اس میں باتوں باتوں میں لکھ دیا کہ اللہ کے سوا تو کسی کے پاس غیب کا علم آئی نہیں. ہائے ہائے، پیغمبروں کے ساتھ بغض رکھنا یہ منافقت کا بڑا گندا سا غلیظ ایک درجہ ہے. تو منافق جو ہوتا ہے وہ کافر سے بھی برا ہوتا ہے. کلمہ بھی پڑھے اور ایسی باتیں کرے. اگر نہیں ہے آپ کے کسی لالے کو قرآن کا صحیح علم تو پھر توبہ کرو، سیکھو کسی سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وہ فرماتے تھے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں بتاتا ہوں تمہیں تم کیا کھا کے آئے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں یہ بھی بتاتا ہوں گھر میں کیا چھوڑا ہے. اب ذرا غور تو فرما، یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر وہ شعر آئے گا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو حضور کے مقتدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، رسولوں کے امام کا کیا شان ہوگا. غور تو فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے دی تھی عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے تقویت دی انہیں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عظیم الشان فرشتے، اللہ نے ان کو جو رتبہ اور مقام دیا ہے، فرشتوں کے سارے لا تعداد فرشتوں کے یہ سربراہ ہیں. تمام فرشتوں میں جو 4 بڑے فرشتے یہ ان کے بھی سربراہ، کوئی فرشتہ ان کے مقابلے کا نہیں ہے. ان کے ذریعے ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسرا دیا، تقویت دی، اللہ کا کلام ان پر اترتا رہا. اور بہت ساری باتیں. یہی اس جبرائیل علیہ السلام تھے جو ان کی والدہ مکرمہ کے پاس پیغام الہی لے کر آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا افق اللہ جاءکم رسول، جب کبھی لے کر آئے تمہارے پاس کوئی پیغمبر
ایسا حکم بما لا تہوا انفسکم مستکبرتم، جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے، تو مستکبرتم تو تم اکڑ گئے، متکبر ہو گئے۔ ففریقا کذبتم، بعض کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور بعض کو قتل کرنے لگے۔ یہ قرآن پاک میں آپ کئی جگہ پڑھ کے آئے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو قتل بھی کیا گیا، ستایا گیا۔ اور میں بات یہ نہیں سمجھی کہ بات خدا کی طرف سے ہے، طبیعت مانے نہ مانے اپنے رب کا آرڈر حکم سمجھ کے تسلیم کیے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو ففریقاً تقتلون قتل کرنے لگے۔ بات صرف یہ تھی کہ وہ جو پیغام حق لے کر آئے تھے، تمہاری طبیعتوں نے، تمہارے نفسوں نے اسے پسند نہیں کیا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہودی کہنے لگے وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے کہ ہم پر کوئی دوسری شے اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لعنہم اللہ، تم پر خدا کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، غلاف نہیں چڑھے، تم پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ بے کفرہم، مسلسل کفر کی وجہ سے، یہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے پہلے سپارے کے پہلے 5 باب میں، مسلسل کفر کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دیتا۔ وہاں یہ بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں پر مورے لگا دیتا، خاتم۔ اللہ فرماتا اللہ نے پھٹکار دیا تمہیں، اللہ کی لعنت تمہیں کفر کی وجہ سے، اور فقلیلا ما یؤمنون، جس سے وہ بہت ہی کم، فرمایا ایسے لوگوں میں سے ایمان لانے والے لوگ بہت کم، یعنی اکثر یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے نصیب میں ایمان نہیں رہا۔ سامعین، تشریح کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ بہت سارے مفسرین کی رائے میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ حالات کے مطابق اس میں سے سبق، چونکہ قرآن ہر زمانے کے لیے ایک اللہ کا بہت بڑا ہدایت کا ایک عظیم الشان پیغام۔ اللہ فرماتے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی تھی کتاب کی جو ان کے پاس تھی۔ دیکھو پہلی جو کتاب ہے جو اس کے بعد میں آئے، نبی آئی ہے، تبھی آئی ہے کتاب اتری، کسی نبی نے پہلے نبی کی تکذیب نہیں فرمائی۔ یہ دو چیزیں، تصدیق یا تکذیب، یہ میرے اللہ کا ایک مقدس نظام ہے۔ جو بھی نبی بعد میں تشریف لاتے، پہلے نبیوں کی صداقت کا جھنڈا بلند کرتے کہ پہلے نبی بھی سچے، ان پر نازل ہونے والی کتابیں بھی سچی، اور اسی تسلسل کو اللہ کریم نے پیارے حبیب علیہ السلام تک بھی قائم رکھا۔ حضور نے بھی نہ کلام اللہ میں پہلی کسی کتاب کی تکذیب ہے، یعنی اس میں ان کا انکار ہے، نہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی حدیث پاک میں کسی نبی یا اس کی کتاب کا انکار۔ بلکہ آپ کو تو یاد ہے نا، ہمارے اسباق میں سے پہلے اسباق میں سے وہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ ساری سمجھیں، ہم اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر۔ تو اللہ فرماتے مصدق لما معہ، یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی، ان کی تکذیب نہیں کرتی۔ ہاں یہاں اگر یہ کہا جائے جب قرآن نے تصدیق کر دی وہ سچی ہیں تو انہیں بھی پڑھو، ان پر بھی ایمان رکھو۔ دیکھو ایک ہے سچ، ایک ہے ناسخ، یہ ذرا تھوڑا سا وہ مشکل نہیں، آپ اس کو سمجھیے، کوئی ایسی بات ہے ہی، صرف طبیعت کو ذرا تھوڑا قریب کریں تو سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے استادوں نے بعض دفعہ اس طرح کی مثالیں دے کے سمجھاتے تھے۔ فرمایا ایک کتاب آپ نے 6ٹھی کلاس میں پڑھی تو اکثر نہیں آپ نے سنا، جب 7ویں میں گئے تو سنا ہے کتابیں چینج ہو گئی، تو کہیں نہیں ہوتا کہ پہلی کتابیں غلط تھی، نہیں، حالات کے مطابق بورڈ نے کچھ کتابوں میں کچھ تبدیلیاں کی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے، بات تو بہت بڑی ہم کر رہے ہیں۔ تو جو بعد میں کتاب آتی تھی پہلی کتابوں کی وہ تکذیب نہیں کرتی تھی بلکہ وہ تصدیق کرتی تھی۔ اب تو بات یہ چلی تھی کہ اگر وہ سچی ہیں تو انہیں بھی پڑھو، ان سے بھی اسباق لو، نہیں، اب وہ منسوخ ہو گئی، اب قرآن شریف ناسخ، سچی تھیں، سچے نبیوں پر اتری، سچ کے وہ مجسمے تھے، سچ کا مجموعہ تھا، مگر اب وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ، چھیک دیتے نے قرآن دینے اگلے دفتر سارے، یعنی رسول پاک تشریف لائے، فرمایا ستاروں کو کہہ دو اب کوچ کرے
ماہتاب طریقت آتا ہے، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کا پیغمبر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اللہ نے حضور کی تشریف آوری سے پہلے ارواح انبیاء کو خطاب جو کیا تھا، آگے پڑھیں گے آپ چل کے۔ اللہ نے فرمایا تھا پیغمبرو، تم میں سے جب کسی کے زمانے میں میرا وہ رسول تشریف لائے، تم اپنے کلمے چھوڑ کے لتؤمنن بہ، اس پر ایمان لے آنا۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اب فرمایا وہ کتاب میں سچی تھی، اس مقدس کتاب قرآن نے ان کی تصدیق کی، اور فرمایا تم نے مانے تو نہیں، لیکن تمہارا ان کے بارے میں تعارف کا حال یہ تھا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح مانگتے تھے اس سے پہلے کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی مَا عَرَفُوا جسے وہ جانتے تھے، کفروا بہ، جو انکار کر دیا ان کے ماننے سے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سو پھٹکار ہو اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پر جو علی الکافرین، جان بوجھ پر جو کفر کرتے یا کفر کرنے والوں پر۔ وہ یہود و نصارہ جو تھے، وہ جب ان کے پاس ایسے حالات آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، چونکہ تورات و انجیل میں نبی علیہ السلام کا ذکر، میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضور کے بڑے بڑے اصحاب کا ذکر، حضور کا پورا تعارف، حضور کب تشریف لائیں گے، کہاں تشریف لائیں گے، پورا تعارف، یہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں، آگے بھی۔ تو یہود کی ہٹ درمی اور دانستہ کفر کی ایک مثال یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہود کا یہ شعار تھا، جب بھی کبھی کفار اور مشرکین سے ان کی جنگ ہوتی اور ان کی فتح کے ظاہری امکانات ختم ہو چکتے، تو اس وقت تورات کو سامنے رکھتے اور وہ مقام کھول کر جہاں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتا، وہاں ہاتھ رکھتے اور الفاظ سے ان لفظوں سے دعا کرتے، سنیے، اللہم انا نسألک، اللہم انا نسألک، یہ نس نے اس کو جمع کی طرف کر دیا کہ اللہ ہم تجھ سے اس نبی کے وسیلے سے نسألک سوال کرتے ہیں یا عرض کرتے ہیں، بحق نبیک الذی وعدتنا، عرض کا جس کے بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون، اے اللہ پاک ہم تجھ سے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کے عرض کرتے جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ انہیں فتح دیتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آج تک تم نے جس کا نام لے کر جیتتے رہے ہو، جس کی برکت سے فتح یاب ہوتے رہے، جب میرا وہ حبیب، میرا وہ رسول محبوب تشریف لائے، تمہارا نجات دہندہ تشریف فرما ہوا، تو اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ افسوس ہے ایسے تعصب پر، حیف ہے ایسے حب جاہ و مال پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم کیا کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جن کے وسیلے سے فتح مانگتے، جب وہ نبی تشریف لائے تو ان کے ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا پھر سنو، اب سنو خدا کی مار، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ فرماتا ہے پھٹکار ہو، لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی جو لوگ دانستہ کفر کرتے۔ آگے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، ان آیتوں کو پھر آگے لے جائیں جی، اگلے سبق کے ساتھ ہم پڑھ لیں انشاءاللہ، اگر اللہ پاک کو منظور ہوا تو چلو سب کا کوشش کرتے ہیں اس بے ایسا سے انشاءاللہ آگے اللہ کی منظور ہوا اس کی توفیق سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ پڑھیے، وَلَقَدْ واو زبر وا لام زبر لا والا۔ ایک تو دوستوں نے کہا تھا کہ آپ نے ہجے کر کے ہمیں ذرا بتانے، بعض ہجے کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں، واو زبر وا لام زبر لا قاف زبر دال قد، کیا بنا وَلَقَدْ، یہ نہیں طریقہ، یہ جاہلانہ اور خود ساختہ طریقہ ہے، استاد اس طرح نہیں سکھاتے۔ اس طرح وہ پڑھتا ہے جس کو پہلے ہی پتا کہ یہ وَلَقَدْ ہے۔ ہجے اور جوڑ کا طریقہ یہ ہے کہ واو زبر وا کیا بنا وا، کیا آواز پیدا وا لام زبر لا،
لام زبر لا، کیا بنا؟ والا. جیسے جوڑ کرتے جائے پیچھے سے روان کرتے جائے. والا قاف زبر دال قد، والا قد. الف کھڑی زبر آ، تال زبریہ تا زبریہ تئی، آتئی. نون زبر الف نا، آتینا. ولقد آتینا موسى الكتاب وقفینا من تھا نا، نون چھوٹا آ گیا. من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم وقالوا قلوبنا غلف. یہ دعا کا وقفہ آپ رک سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. بل لعنهم اللہ بکفرہم. ہم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے حرف مضموم یا مفتوح آئے تو اس کو موٹا کرتے ہیں. پیش کو ضمہ کہتے ہیں نا، اردو میں ضمہ دمہ پیش. تو جب حرف پر پیش آ جائے وہ ظاہر ہے مضموم ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ موٹا کریں گے. زبر آئے اس پہلے تب بھی موٹا. بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا تا جس کو تے کہتے تھے اردو میں بریک. یستفتحون ہا حکمت والی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ پڑھیے يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا میم زبر الف با. جب زبر الف کے ساتھ الف آ جائے تو لمبا ہوتا ہے. فا زبر فا، لام زبر میم لم، میم زبر الف با. دوست کہہ رہے تھے جب کسی حرف کو ذرا اگر آپ ہمیں سمجھاتے ہیں تو اس کا جوڑ کیا کریں تاکہ ہمیں اور سمجھا جائے. فلما، بعض لوگ کو فلما پڑھ دیتے ہیں، فلما جا نہیں، فلما میم زبر الف ما. جاءہم جیم زبر الف بڑی مد، جا حمزہ زبر آ، کیا بنا؟ جاءہم ما عرفوا فلما جاءہم ما عرفوا كفروا به. پڑھیے فلما جاءہم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین. كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین. پڑھیے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ایک آیت چھوڑ دی گئی انشاءاللہ تاکہ تشریح ذرا مزید طول نہ لمبی نہ ہو جائے. کل اللہ نے اگر زندگی بخشی تو انشاءاللہ اس سے پڑھیں گے. اللہ پاک تیرا شکر ہے کروڑہا احسانات کے ساتھ تو نے آج پھر مقدس کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا ہمیں نصیب بخشا، کرم ہوا. ہم کلام اللہ کے مقدس کلمات کو نہایت احتیاط سے پڑھتے ہیں تیری دی ہوئی توفیق اور کوشش کر کے. پھر بھی ڈر رہتا ہے کلام الہی پڑھتے کو زیر زبر شد مت کہ ہم سے غلطی ہوئی ہو تو خدایا معاف فرما دے. اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح یا رب العالمین اگر ترجمہ یا تشریح میں کوئی فرق ہوا ہے تو بھی ہمیں معاف فرما دے.
اس نیک عمل کا، اس کار خیر کا ہماری محنت پر نہیں، تیرے فضل کے مطابق جو اس پر ہمیں ثواب ملا ہے، سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما۔ حضور کے پاک وسیلے سے انبیاء، صلحاء، شہداء کو اس کا ثواب، کائنات کے تمام با ایمان لوگ جو ایمان کی زندگی بسر کر کے جن کو ایمان کی موت ملی، ان سب کو اس کا ثواب، صالحین کے درجے بلند ہوں، گنہگاروں کو معافی، بالخصوص ہمارے والدین، ہم سب کے ماں باپ کی بخشش، ہمارے والدینوں کو معافی ملے، وہ تیری جنت کے وارث بنے۔ اللہ ہمارے والدین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان میں اس کے بعد ہمارے اساتذہ، ہمارے سسرال، جنہوں نے ہمیں بیٹیاں دے کے یا بیٹے دے کے، بیٹیوں کے لیے بیٹے اور بیٹوں کے لیے بیٹیاں دے کے ہمیں بیٹے بنایا، جن کی وجہ سے ہمارے گھر آباد ہوئے، وہ اساتذہ، وہ محسنین جن کے سینے کا نور آج ہمیں نفع دے رہا ہے، ہم بھی کلام اللہ کی سطروں کو پڑھ کے ترجمہ کر سکتے۔ یا اللہ ان کی قبریں منور و روشن فرما، ہم سب کی اولادوں کی خیر فرما۔ یا اللہ سب کی اولاد، بچے اپنے ماں باپ کے لیے باعث فخر ہوں، باعث بخشش ہوں، اور رب العالمین قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو۔ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان و جان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین پوری دنیا کے مسلم، پوری انسانیت کی خیر۔ میرے ایک بزرگ تھے، مجھے ان سے بڑی عقیدت تھی، اپنے زمانے کے بڑے استاد معظم تھے، پھر وہ کوشہ نشیں ہو گئے، ہم کبھی کبھار بڑی مشکل سے ان کے پاس کوئی لمحات ملتے تھے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ گجرات کی بڑی نامور شخصیت، تو اس نیت سے وہ کسی کو قریب آنے دیتے تھے کہ ان سے کچھ سیکھنے کے لیے، تو میں ان سے کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ تو وہ فرمایا کر یوں دعا مانگتے تھے، اللہ پوری جہان کے پورے اپنی ساری مخلوق کی خیر فرما، بالخصوص انسانوں کی خیر، پوری انسانیت کی خیر، جو بے ایمان ہے ان کو ایمان عطا کر، سبحان اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کو عمل کی توفیق دے، سبحان اللہ، جو باعمل لوگ ہیں اللہ ان کو ریاکاری سے بچا، اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، میرا وطن قیامت تک آباد و شاد رہے۔ جتنی فورسز میرا ملک کا دفاع کرتی ہیں یا اللہ ان کے ہمت و حوصلے بلند فرما، بالخصوص افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما، ہر قدم پر ان کی مدد فرما، سرحدوں پر میرے وہ بیٹے، وہ میرے بھائی، میرے عزیز جو بڑی جواں مردی سے ساری رات جاگ کر اپنے وطن کا دفاع کرتے، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عزت آبرو کی پاکیزہ حلال زندگی کے بعد عزت کی موت عطا کرنا، وقت موت کلمہ شریف زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، اس کلمہ شریف کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا، اور بروز قیامت جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم